حسین ستارہ ابو ہریرہ نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پردہ نشین اس امت کی غیور خواتین، اللہ کا فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے صحیح تعلیمات اور صحیح منہج سے وابستہ کر کے ہمیں جینے اور عبادت کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہر دور میں حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے باطل کے خلاف کھڑا رہنے کی توفیق سے نوازا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے تمام صحابہ کی سیرت مبارکہ کو لے کر جنت حاصل کرنے والا ہمیں بنایا۔ عزیزان محترم، آج انشاءاللہ العزیز جمعہ کا دن اور محرم کی 10 تاریخ، یہ جاننا بہت ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے کہ 10 محرم کی شہادت کو لوگوں کے ذہنوں میں عقیدوں میں بٹھا کر ان شہادتوں کو بھلا دیا جس کو اسلام نے، جس کو رسول اللہ کی پیشن گوئیوں نے، جس کو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں رکھ کر لوگوں کو نمایاں طور پر یہ بتا دیا کہ قربانی ایک ہی نہیں ہے، کئی قربانیاں ہیں۔ اور ہم بیچارے اتنے معصوم ہیں کہ رسول اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ بھی ہے، رسول اللہ کی باتوں کو لینے کا اور ان سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی ہے، لیکن ان کی تعلیمات سے ناآشنا یہ قوم ہے۔ ان کی تعلیمات کو جانتی نہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھتی نہیں ہے، ان کی تعلیمات کو لیتی نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ میاں تم سنی ہو، تمہارا کام صرف سننا ہے، پڑھنا کس کا کام ہے؟ رسول اللہ کو تم مانتے ہو، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پڑھنے کے تعلق سے دی گئی تھی، اور آج ہم پڑھنا چھوڑ کر، کتابوں کو خاک چھان مارنا چھوڑ کر، علماء کی صحبتیں چھوڑ کر، علم والوں کے ساتھ رہنا چھوڑ کر، آج ہم سنی سنائی ہوئی دشمنوں کی باتوں میں آ کر کے اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام
जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने जान और माल का नजराना दे करके शहीदी का मर्तबा हासिल कर लिया, उनकी शहादतों को हमने भुला दिया। आओ जरा बात को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा, जो हमें शहादत का ज़ौक़ और शौक़ सिखाता है, दुश्मन के सामने सरेंडर करना नहीं, दुश्मन से कोई मुआहदा मुफाहिमत करना नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि इस्लाम के खातिर अपनी जान को देना, लेकिन कभी किसी के ऐरे गैरे नत्थो खैरे के सामने हाथ बांध कर या हाथ फैलाकर नहीं खड़े रहना। इस्लाम का आखिरी महीना जिसको ज़िलहिज्जा कहा जाता है, क्या हमने इस शहादत को याद रखा है? क्या हमारे पास यह शहादत की कोई अहमियत है? क्या हमने इस शहादत को कोई अहमियत दी, या हम अपने आप में उस शहादत को अपने बदन पर लागू या अपने अकीदे में लागू करने की कोशिश की, या फिर अपने आने वाली नस्ल को इन शहादत के बारे में बताया? नहीं अजीजान मोहतरम, इसलिए कि हमको क्या जरूरत है, हमको जरूरत क्या है इन बातों से? कौन शहीद होगा भाई? बहुत कुछ कमाना भी है, बहुत कुछ बनाना भी है। अभी तो जवानी का मामला है, उम्र का आखिरी हिस्सा आया तो सोचूंगा कि क्या करना है। ये तसव्वुर मेरा और आपका है। आओ जरा शहादत की बात, मजलूमियत की बात, जालिमों की बात, इंशाअल्लाह यहां से शहादत के मरहले को हम शुरू करेंगे। हमने बारहा कहा आपसे अभी अभी कि साल का आखिरी महीना ज़िलहिज्जा की 18 तारीख, एक ऐसा सियाह दिन, एक ऐसा खतरनाक दिन, एक ऐसी भयानक शहादत किसने की? किसने की यह शहादत? कौन बुन रहा था साजिशें? कौन बना रहा था साजिशें? किसको कौन उकसा रहा था? आओ कभी तारीख का मुशाहिदा करो, कभी तारीख को पढ़ो तो सही, कभी तारीख को जानो तो सही कि एक नबी के दोहरे दामाद की शहादत होती है, मदीने की सरजमीन पर होती है, उस सरजमीन पर होती है जहां का कुआं खरीद कर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था जब पानी की तकलीफ थी। यहूदी के कब्जे में था बहरे रोमा का कुआं, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने दिया था, और फिर उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने घर में कैद करके, नबी के दोहरे दामाद को अपने घर में कैद करके 40 दिन तक लोगों को 10 दिन के गमखार वाकयात सुना सुना कर पता नहीं क्या जो है इनके ऊपर कॉन्स्पिरेंसी कर दी गई, इनके जहनों से क्या खेला गया समझ में नहीं आता। एक तरफ एक मजलूम आदमी जिसने वो सब कुछ दिया मदीने के लोगों को, वो मस्जिद जो आज आलीशान बनी हुई है, जिसकी तौसी होने जा रही थी, नबी ने ऐलान किया था कौन है इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले, कौन है जो इस मस्जिद को वसी करके बताए? कोई और नहीं। आज हम मत के 10-20 की नोट जो मस्जिद के झोले में डाल दिया तो एहसान करते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, यह उस वक्त की बात है अब मक्के में सबको लुटा पिटा कर आया था काफिला, हिजरत करके अभी अभी तो आए थे, मदीने की सरजमीन पर थे। नबी के दोहरे दामाद खड़े हुए कहने लगे ऐ मेरे खुसर, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे रसूल, आप किसी से चंदा मत मांगना, अभी उस्मान जिंदा है, उस्मान के माल है अभी अल्लाह ने जो दिया है, उस्मान खड़ा होगा और फिर मस्जिद नबवी की तामीर ये करेगा। सुभान अल्लाह, अपने माल और पैसे की बुनियाद पर उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने मस्जिद नबवी की तौसी भी कर दी थी। ये क्यों सुना रहा हूँ ये पता नहीं है मैं कौन सा शाम सूंघ गया है। दुनिया के मामले में हम बड़े चाक और चौबंद नजर आते हैं, कमाना हो, धमाना हो, पिकनिक हो, जाना हो, दावत हो, नाचना हो, गाना हो, मुसलमान तैयार होता है। इस्लाम के मामले में मुसलमान से पूछा जाए तो ये मुसलमान मुंह लटका के कहता है मुझे तो कुछ नहीं मालूम है। अस्तगफिरुल्लाह। जागो मुसलमानों,
جاگو، یاد رکھنا، سازشوں سے باز آ جاؤ۔ بہت ساری سازشیں ہیں جو آج چل رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف بول کر کے ذہنوں کے اندر پراگندگی پیدا کی جا رہی ہے، صحابہ کے خلاف بول کر کے ہمارے ذہنوں کو جو ہے نا پھیرا جا رہا ہے، اور پھر دبے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور سنت کی مخالفت کر کے ہمیں نبی کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کدھر ہے عزیزان محترم؟ آج تم اٹھو نا، آج تم اٹھو اور کھڑے رہو۔ وہ مظلومیت جو 40 دن تک عثمان بن عفان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ جو نا شہادت جو 40 دن تک دشمنوں کی ہر سازش کا مقابلہ کرتے رہے، وہ وقت بھی آیا عزیزان محترم، دھیرے دھیرے اب ایام ختم ہونے پہ آ رہے تھے۔ جو ہے ذی الحجہ کی 18 تاریخ آتی ہے، اور 18 تاریخ کے روز آپ کی بیوی نائلہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے شوہر، میرے سرتاج، اب پینے کے لیے پانی بھی ختم ہو گیا ہے، کھانے کے لیے کھانا بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو تاریخ بتائی جا رہی ہے عزیزان محترم، یہ احادیث کتب الاحادیث کے اندر صحابہ کرام نے لکھا ہے، الحمدللہ دلائل دے کر کے لکھا ہے، الحمدللہ۔ اور بعض شہادتوں کی تاریخ میں شک ہے، ان شک والی تاریخوں کو لا کر مسلمانوں کے عقیدے میں گھسڑ دیا گیا، ان تاریخوں کو لا کر مسلمانوں کے عقیدے سے کھیلا گیا۔ آج جاگنے کا وقت ہے عزیزان محترم، آج ہم کو رسول اللہ کا پکا اور سچا امتی بننا ہے عزیزان محترم، آج مجھے اور آپ کو اسلام کے پرچم کو تھامنا ہے عزیزان محترم۔ سازشیں چلتی رہیں گی، مخالفتیں ہوتی رہیں گی، جو کچھ ہونا ہے کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بات کے اندر جو ہے ایک مضبوطی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کے سینے میں قرآن اور حدیث کا علم ہو، پھر وہ دنیا کی کسی باطل طاقت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا انشاءاللہ العزیز۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت لے کے جاؤ، آج مختصر بتاؤں گا میں آپ کو۔ 18 ذی الحجہ کو پانی ختم ہو گیا، بیوی نے کہا اناج بھی ختم ہو گیا، اللہ اکبر، میرے اس مایا ناز خلیفہ نے، جو تیسرے خلیفہ ہے، نبی کے دوہرے داماد ہیں الحمدللہ، انہوں نے کہا نائلہ بے فکر رہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آج تو بھی روزہ ہے اور میں بھی روزہ ہوں الحمدللہ، اور روزے دار کو نہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ تو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے روزہ رکھا، اور دشمن دھیرے دھیرے آپ کے گھر کا محاصرہ کرتا رہا، اور دیواروں کو پھلانگتا ہوا دروازے سے جو ہے دیواروں کے ذریعے سے گھر میں داخلہ لیا۔ دو، ایک میاں اور ایک بیوی، عثمان بن عفان اور ان کی بیوی دو موجود ہے۔ دشمنوں نے گھر کا محاصرہ کیا اور گھر میں گھستے ہی حملہ کر دیا، کس پر؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا، نائلہ بچانے کے لیے آئی بیوی شوہر کو، اتنا جو ہے وار تیز تھا کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، برچھیوں کو لے کر کے ظالموں نے آپ کی پسلیوں کو توڑنا شروع کر دیا، آپ کے نرخرے کو جو ہے نا چاقو پھرا کر کے ختم کر دیا گیا۔ وہ خون جو کل تک اسلام کے لیے بہتا تھا، آج بھی دشمنوں کی سازش کا شکار ہو کر کے وہ خون جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، وہ خون جو کبھی کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، وہ خون دشمنوں کے جو ہے نا صفوں میں جو ہے نا ایک دھماکہ کر دیا تھا، آج وہ خون بے یار و مددگار زمین پر بہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھنا عزیزان محترم، میرے عثمان کی تعریف تو کیا کہوں کہ آج کپڑا جو ہے گھٹنے کے اوپر بھی آ گیا ہے تہبند، اور قمیض پھٹی ہوئی ہے اور لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چشم فلک اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم، یہ شہادت ہے اس عثمان کی جس کا کپڑا کبھی جو ہے نا اپنے ٹخنے سے اونچا نہیں آیا تھا، جس کا کپڑا کبھی جو ہے نا اپنے آپ کو وہ کبھی جو ہے نا ادھر ادھر کے کپڑے ایسے پہن کر لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ عثمان بن عفان کا واقعہ اس کو بھی یاد رکھنا، یہ شہادت کو بھی یاد رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، آپ جو ہے نا عائشہ کے حجرے میں ہے، ابو بکر صدیق آتے ہیں ملنے کے لیے، رسول اللہ اپنے پیروں کو لامبے کر کے بیٹھتے ہیں، اب عمر بن خطاب آتے ہیں، رسول اللہ اپنے پیروں کو لامبے کر کے
کے بیٹھتے ہیں. اب اطلاع ملتی ہے کہ عثمان بھی آ رہے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو قریب کرتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو برابر کر کے بیٹھتے ہیں. ماں عائشہ نے منظر کو دیکھا. جب سب چلے گئے, سوال کیا اس چہیتی بیوی نے, اماں عائشہ نے, کہ یا رسول اللہ, ابو بکر کی آمد, میرے باپ کی آمد ہوئی, آپ نے پیروں کو نزدیک نہیں کیا. آپ نے عمر کی آمد سنی, آپ نے پیروں کو نزدیک نہیں کیا. اور جب عثمان کی باری آتی ہے تو آپ پیروں کو جو ہے نا قریب کر کے کپڑوں سے ڈھانک بھی لیتے ہیں. میرے نبی نے بشارت دی تھی. قربانی کس کو کہتے ہیں دوست, میرے عزیز نوجوان ساتھیوں؟ چھوڑو یہ دنیا کی زندگی, یہ کھانا پینا, اپنے آپ کو ایک مجاہدانہ زندگی میں لائیں گے میں اور آپ, مجاہدانہ زندگی میں لائیں گے میں اور آپ, جس سے ہم زمین پر چلے تو اللہ ہمارا آسمان پر خوشی کا اظہار کرے کہ میرے نبی کے امتی ہیں یہ, میرے چاہنے والے بندے ہیں یہ, میرے اسلام والے بندے ہیں یہ, میرے قرآن والے بندے ہیں, بھروسہ مجھ پر کرتے ہیں. یہ نعرہ اللہ آسمان پر بلند کر دے, کیسے ہوگا دوست؟ داڑیاں مونڈ کر, گٹکے کھا کر, سگریٹ پی کر, گانے سن کر, ناچ کر, گا کر, نیند بھر کے سو کر, فجر کی نماز کو ضائع کر کے کرنا کیا چاہ رہے آخر؟ ہوگا اس سے کچھ؟ کیا یہ قربانی ہے تمہاری؟ ہے آؤ, قربانی کی بات ہو رہی تھی. اما عائشہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے, کپڑوں کو کیوں قریب کر لیا یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے بہترین بات عثمان بن عفان کے تعلق سے بتائی. کہا عائشہ تیرا نبی تو کیا, آسمان کی حوریں بھی میرے عثمان سے پردہ کرتی ہیں. اللہ اکبر. یہ تھا میرے عثمان کا جو ہے نا مقام, وہ مرتبہ جس کو 18 ذی الحجہ کو بے یارو مددگار شہید کر دیا گیا. کیا یاد ہے تمہیں شہادت؟ کیا مناتے ہو تم اس شہادت کو؟ کیا اس شہادت کے روز تم دعا کرتے ہو؟ یا اس شہادت کو تم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ دشمنوں نے کیا کیا تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی جو ہے نا سازش کا ایک جو ہے نا پیادہ تھا, اور جس کی ماں منافق تھی اور باپ جو ہے نا ابن سبا یہ یہودیوں کا آلائے کار تھا. یہ منافق اور یہودیوں کا آلائے کار بن کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا بہت بڑی کانسپرنسی کی, بہت بڑی سازش رچی, اور پھر وہ منظر دیکھنے کو ملا اس سرزمین پر جو کبھی مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا. حضرت علی پریشان ہے کیا کیا جائے, حضرت حسین پریشان ہے کیا کیا جائے, حضرت حسن پریشان ہے کیا کیا جائے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے کہ میرے داماد کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس وقت ماجرا یہ تھا کہ صحابہ کی تقریباً جماعت حج کو نکل چکی تھی. اسی کا فائدہ اٹھا کر ان ظالموں نے مسلمانوں کے ایک بہترین تیسرے خلیفہ کو شہید کر دیا. یاد رکھیے شہادت کو, صرف 10 محرم کی شہادت کو یاد رکھیں گے, ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. صرف 10 محرم کو غم منائیں گے, ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی. جن کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا لقب سے نوازا تھا, جس کو میرے نبی نے عثمان سے کہا تھا یہ غنی ہے, یہ غنی, یہ کبھی اپنے ہاتھوں کو روک کر نہیں رکھتا, بلکہ اس کا ہاتھ ہمیشہ سخاوت میں ہوتا ہے, غنات میں ہوتا ہے, دیتے جاتا ہے. یہ میرے عثمان کا لقب تھا. یہ پہلی شہادت سال کے آخری دنوں میں ذہن میں بٹھانا عزیزان محترم, اس شہادت کو یاد رکھنا عزیزان محترم. آؤ اس کے بعد اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے. محرم سے تاریخوں کو بدلنے سے شخصیت, کارنامے, حقیقت نہیں بدلتی. تاریخوں کو بدل دینے سے کچھ نہیں بدلتا. جو حق ہے وہ حق رہتا ہے. نیا سال شروع ہوا, پہلا محرم. کس نے مارا تھا بھائی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں خنجر. 6 دن تک آپ جو ہے بستر مرگ پر رہے. اتنا زور کا وار تھا کہ کچھ پلایا جاتا, کھلایا جاتا تو انتڑیوں کے ذریعے سے سوراخ سے باہر نکل جاتا. دوم خلیفہ دوم عمر بن خطاب, پہلی محرم کو عمر بن خطاب کی شہادت کا دن. کیا تم نے بھلا دیا اس کو؟ یاد رکھا ہے تم نے؟ کیا آپس میں کبھی ڈسکس کیے کہ بھائی آج پہلی محرم ہے, پہلا محرم اور عمر بن خطاب کی شہادت کا جو ہے نا دن ہے آج؟ کوئی یاد کیا ہے اس کے لیے؟ ہم نے خاک چھان مار لی. بہت سارے مسلمان تو کہہ رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے, مولوی صاحب آپ ہی بتا دیجئے. استغفر اللہ, یہ کیسی مسلمانی ہے تمہاری؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا جوش اور جنون ان کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم.
یہ کیسا جنون ہے، سمجھ کے باہر ہے بات یہ۔ آؤ اسلام کی سچی تاریخ کی طرف، بناوٹی تاریخ نہیں، حقیقی تاریخ جس کو چشم فلک نے اپنے جو ہے منظر کو بتایا اور صحابہ کرام نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا اور کتابوں میں جو ہے نا نقل کر کے رکھ دیا محدثین نے۔ آؤ اس تاریخ کی طرف۔ پہلی محرم کو، اب بولے تو لوگوں کو بہت بڑی بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، حقیقت تو یہ ہے۔ کبھی پڑھو تم، آؤ کبھی بتائے ہم تمہیں تاریخ کیا ہوتی ہے۔ تم آتے نہیں، تم جانتے نہیں، جمعے کے دن آئے 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ گئے تو پھر جمعے کو دکھتے مسجد میں تم۔ یہی محبت ہے اسلام سے، یہ محبت ہے اسلام سے، یہ محبت ہے اللہ اس کے رسول سے اور صحابہ کرام سے نہیں۔ عزیزان محترم، آؤ، جس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلافت پر براجمان تھے، آپ نے فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں داخلہ لیا اور نماز پڑھانے کے لیے ممبر کے پاس آپ آئے، اور جب آئے تو آنے کے بعد جب نماز شروع کرتے ہیں تو ممبر کے پیچھے چھپا ہوا ظالم فیروز لولو، اللہ اکبر، کبھی تحقیق کیا ہے کہ اس کی مزار کہاں پر ہے؟ آج کبھی معلوم کیا ہے کہ گوگل سے پوچھا ہے یا علمی کتابوں سے علماء سے پوچھا ہے کہ فیروز لولو کی خبر کہاں پر ہے؟ اس کو درجہ کتنا بلند بڑھا دیا گیا ہے؟ کیوں؟ یہ کہہ کر دیا گیا کہ اسلام کے بہت بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے اس نے آج۔ استغفر اللہ ربی۔ عمر بن خطاب اگر دشمن ہے تو پھر تیری اوقات کیا ہے کہ تو کس زمرے میں آتا ہے؟ کدھر عزیزان محترم، پیٹ میں 6 وار کر دیے، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں کٹ گئی، اور پھر آپ نے ایک جملہ کہا وہاں پر، یہ ہونا ہے مسلمانوں کے اندر، ایک جملہ کہا تھا عمر بن خطاب نے تاریخ، اور کہا کہ جب زخمی ہو کر گرے، بے ہوش ہوئے، جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ کیا، میرے اس خلیفہ نے کہا بھائی مجھے مارنے والا کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ اللہ اکبر، پتا چلا کہ مسلمان کو نہیں مارتا۔ عمر بن خطاب کا سوال تھا، نہیں کہا لوگوں نے، یہ کہا کہ یہ تو مجوسی ہے، یہ تو ایران کی سرزمین کا رہنے والا ہے، اس نے آ کر کے کارنامہ انجام دیا ہے۔ جب اسے ختم کر دیا گیا، وہاں کے سفارتکاروں نے اس کی لاش کو لے کر ایران کی سرزمین پر پہنچے، اور آج سب سے بڑا مزار اسی کا بنایا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہماری سرزمین پر ہم کہتے ہیں بعض لوگ کہ خواجہ اجمیری سب سے پائے کے ولی ہیں، اس کو وہ درجہ دے کر ایران کی سرزمین پر رکھا گیا۔ کون کیا ہے؟ کس کی شہادت؟ اور ہمیں یہ سال بتا رہے، یہ مہینے بتا رہے، میاں زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، جمانے اوڑھنے بچھونے کا نام نہیں ہے، زندگی جو ہے نا مال جمع کرنے کا نام نہیں ہے، جائیداد بنانے کا نام نہیں ہے، زندگی اس کا نام ہے جو قربانی دینا جانتا ہے، جو قربانی دیتا ہے۔ قربانیوں پر ابھارا اسلام نے، لیکن آج ہمارے پاس کہاں ہے؟ ذرا بتائیے تو صحیح نا۔ ایک نیند کی قربانی مسلمان نہیں دے سکتا، ایک نیند کی قربانی مسلمان نہیں دے سکتا۔ کس کام کی ہے تمہاری یہ جوانی؟ کس کام کا ہے تمہارا یہ ایمان؟ کس کام کا ہے تمہارا یہ عقیدہ؟ اسلام کا آخری سال قربانی پر ابھارا، اسلام کا پہلا سال، پہلی تاریخ قربانی پر ابھارتی ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، دشمن سے معاہدہ نہیں کیا۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے نانا کی پرورش میں پل بڑھ کر جوان اور ایک مجاہد بن چکے تھے، انہوں نے 59 سال کی عمر میں بھی جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ ظالموں، تم مجھے جھکانا چاہتے ہو، اے کوفیوں تم نے میرے ساتھ دغا بازی کی ہے، میں زبان اگر ہلا دوں تو تمہارے پرخچے اڑ جا سکتے ہیں۔ وہ طاقت نواسے کے پاس تھی، اور آپ کے علم اور آپ کی محبت میں لوگ امڑ پڑتے تھے، لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ بے گناہوں کا خون بہایا جائے، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اپنی شہادت کو قبول کر لیا، لیکن
جو ہے نا کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا. یہ ہے شہادت جس کو کہا جاتا ہے کہ باطل کے سامنے ٹھہر جانا, باطل کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور بنا لینا, باطل کے سامنے یہ کہنا کہ میں گردن تو نکال سکتا ہوں لیکن تیرے قدموں کے پاس جھک نہیں سکتا. یہ باطل کے خلاف بولنے کا ہے. میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین کارنامہ انجام دے کر کے بتایا کہ تم قربانی دو, پھر تمہاری نسل اچھی نکل کر کے آئے گی, تمہارا اسلام مضبوط ہوگا, تمہارے اسلام کو طاقت ملے گی, تمہارے اسلام کی سربلندی ہوگی, اللہ تم سے راضی بھی ہوگا اور تمہیں جنت عطا بھی کرے گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون بھائی؟ سبحان اللہ. کیا کہا تھا آپ کے نانا نے, میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر کہا. میرے نواسہ یا میرے حسین جو ہے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. وہ سردار زبان ہلا دیتے اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر یزید کا لشکر بھی آتا اور پھر تہس نہس ہو جاتا سارے کا سارا کوفہ. میرے حسین کی دور اندیشی اور صبر کا پیمانہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا لیکن آپ نے سرنڈر نہیں کیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, یہ قربانیوں کو یاد رکھنا ہے. اسلام مکے کی سرزمین پر ابھی پنپ رہا تھا, اس وقت میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, پہلی عورت شہید خاتون. اسلام بتاتا ہے قربانیوں کے ذریعے سے اسلام پنپتا ہے, قربانیوں کے ذریعے سے اسلام فروغ پاتا ہے, قربانیوں کے ذریعے سے اسلام ترقی کرتا ہے, قربانی کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. بہت ساری قربانیاں ہیں, ہم نے تو معمولی دو چار آپ کے سامنے رکھی ہیں وقت کی تنگی کے حساب سے, ورنہ بدر کی سرزمین پر جو 13 صحابہ کرام پہلی مرتبہ شہید ہوئے تھے, ان کی شہادت کو تو ہم یاد ہی نہیں رکھے, ان کے ناموں کو یاد نہیں رکھا, ان کے کارناموں کو یاد نہیں رکھا, ان کے قبیلوں کو یاد نہیں رکھا. کون جانتا ہے, کون جانتا ہے ہم میں سے, عورتوں اور مردوں میں سے, جوانوں میں سے, بوڑھوں میں سے, پڑھے لکھوں میں سے, ان پڑھوں میں سے, کہ 13 صحابہ کرام جو بدر کی سرزمین پر شہید ہوئے تھے ان کے کیا کارنامے تھے اور انہوں نے کیا جو ہے نا رول ادا کیا تھا, ان کے نام کیا تھے, جانتے ہیں کچھ؟ کچھ بھی نہیں معلوم. کیوں جاننا ہے بھائی, کیوں جاننا ہے؟ اس میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. بس اللہ کا کھائیں گے, اللہ کا پہنیں گے, رسول اللہ سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے, زندگی گزار لیں گے, جہنم میں چلے جائیں گے. بات ختم اتنی ہے. آؤ اسلام کی طرف دیکھو, اسلام کو کیا چاہتا ہے اسلام. اور پھر عزیزان محترم, اگر یہ واقعہ, یہ بات آپ کے سامنے نہ رکھوں تو پھر آج کے خطبے کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. وہ یہ, اب تک تو ہم نے سن لیا کہ شہادت ایک نہیں ہے, شہادتیں تو کئی ہیں. ان شہادتوں کو بھی یاد رکھنا ہے, ان شہادتوں کو بھی اپنے علم میں رکھنا ہے, ان شہادتوں کے بارے میں بھی معلوم رکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کتنے شہادتوں کے بعد ہوئی اور یہ شہادت اسلام کو کیسے طاقت کا ذریعہ بنی, یہ ہم کو جاننا بے حد ضروری ہے. نہیں تو پھر یہ زندگی ایسے ہی آئے بائیں شائیں گزر جائے گی. عزیزان محترم, تاریخ بہت لمبی ہے, کبھی کسی وقت انشاءاللہ تعالی, آپ لوگ وقت دیتے نہیں نا, اصل میں ہم صحیح تاریخ اور پھر قرآن حدیث کے ذریعے سے, احادیث میں صحابہ نے اور مورخین نے جو تاریخ کو لکھا ہے اتھنٹک, وہ موجود ہے بھی الحمدللہ. ہم پڑھتے نہیں, ہم بیٹھتے نہیں, ہم معلومات لیتے نہیں. اصل میں وہ تمام چیزیں جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا مقصد کیا تھا, ہم نے کیا بنا دیا. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم, ایک واقعہ ابھی حیدرآباد کی سرزمین پر ہوا. آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کو پتہ نہیں کون سا سانپ سونگھ گیا ہے, کس صحابی سے آپ محبت کرنا چاہتے ہو. 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام سے محبت کرنے کا نام ایمان ہے. کسی ایک صحابی کے خلاف اگر کوئی زبان اٹھتی ہے تو اس کو کچلنے کا نام ایمان کی حرارت ہے. ایک آدمی نے حیدرآباد کی سرزمین سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بڑی خطرناک گستاخی کر دی. تو پتہ ہے تم کو, دیکھا ہے تم نے, ایک صحابی کو بھی بولنا. اور کون سا صحابی؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ.
ہاں غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، حضرت علی کا تذکرہ آتا ہے تو چہرے کھل بھی جاتے ہیں، حضرت معاویہ کا تذکرہ آتا ہے تو خاندان پتا چلتا ہے کہ کتنی دشمنی ہے ان سے۔ کوئی سینہ کسی صحابی کے بغض سے جو نا بغض نہ رکھے، پاک رہے، وہ سینہ جنتی ہوگا۔ کیوں عزیزان محترم؟ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے تم کیا جانتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بنایا، قرآن جو نازل ہوتا نبی پر، وہ قرآن کی آیتوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے، جو آج تمہارے قرآن میں موجود ہے 30 پاروں کے اندر۔ وہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اور جو قرآن کی آیتوں پر لکھنے والے کاتب وحی کا درجہ ملا تھا۔ کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو سفیان کا مایہ ناز بیٹا۔ کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سالے۔ کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی۔ ارے کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ لے کے جاؤ دوست، پتا چلے کہ کیا ہے یہ کون معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جو پہلا بحری بیڑا سمندر میں کشتی بنا کر دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلے گا، جو دشمنوں کے خلاف جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے کہا۔ اور تعجب کی بات ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور 1400 بحری بیڑے ایک سال میں تیار کر کے سمندر میں اتارے گئے، اور اس جو ہے نا دشمنوں کے لڑنے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بحری بیڑے کے اندر شامل ہے، جس کو نبی نے کہا تھا جو سمندری جنگ پہلی کرے گا وہ جنتی ہے۔ کیا معاویہ نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ جنتی نہیں ہو سکتے؟ الحمدللہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا عقیدہ کہتا ہے، ہمارا یقین کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ ایک جنتی ہے رسول کی بشارت کے مطابق، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے۔ اب جو معاویہ کو نہیں مانتا تو اس کا ایمان اس 30 پاروں کے قرآن پر بھی نہیں ہے۔ نکال آیتیں جو معاویہ نے لکھی تھی، دم ہے اگر تو ڈھونڈ کر نکال، تحقیق کر کے نکال، نہیں نکال سکتا تو۔ کیوں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چل رہی تھی، حالات بدترین ہو رہے تھے، حالات اور بگڑ رہے تھے، شام سے لے کر کوفے تک، کوفے سے لے کر مدینے تک حالات بدترین بنا دیے گئے تھے ظالموں کی طرف سے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کا دارالخلافہ کوفے میں تھا، آپ اٹھے اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت اقدس میں آئے۔ اور حسن رضی اللہ تعالی کون بھائی؟ حسن اور حسین نبی کے چہیتے نواسے الحمدللہ۔ ارے وہ حسن حسین جب نبی سجدے میں چلے جاتے اور یہ دو نواسے پیٹھ پر بیٹھ جاتے تو نبی اٹھنا گوارا نہیں کرتے، بلکہ سجدے کو لمبا کر لیتے کہ میرے نواسوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ نبی کے نواسے الحمدللہ، یہ مقام ان کا ہے۔ وہ نواسے اٹھے، سعد بن عبادہ فوجی جنرل اور کرنل کا نام تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے آئے اور ملاقات کر کے کہا کہ معاویہ بن ابو سفیان، اب یہ خلافت ہم چاہتے ہیں، ہم نے جو ہے نا 6 مہینے تک سنبھالا، لیکن ہم آپ کے اندر وہ طاقت دیکھتے ہیں، وہ اصول دیکھتے ہیں، وہ طریقہ کار دیکھتے ہیں جو عمر کے دور میں چلا تھا۔ الحمدللہ وہ طاقت اور صلاحیت آپ کے پاس ہے، اٹھو معاویہ اور میں آپ کو اپنا خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر! جس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس سعد بن عبادہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا ہے، آج کچھ ایرے غیرے نتھو خیرے جن کا ڈی این اے اگر کرائے تو کہیں اور نکل جائے گا، بھونکتے ہیں معاویہ پر، چیختے ہیں معاویہ پر۔ کیا کہا وہ بھی سناؤں گا میں آپ کو۔ ہماری غیرت کو للکار دیا اس ظالم نے۔ نہیں، ہم اپنے جان اور مال کے سے زیادہ
اپنے جسم سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ ہم ایک صحابی کے لیے اپنے جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں۔ آؤ، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا تاریخ ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، 1 2 3 10 15 نہیں، کل 20 سال کا عرصہ گزرا معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، اور وہ طاقت بخشی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو۔ جیسا عمر بن خطاب کا دور گزرا تھا، ویسے ہی دور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزرا، جن کے دور میں نہ لڑائی ہوئی، نہ جھگڑا ہوا، نہ قتل ہوا، نہ سازش ہوئی، نہ دشمنوں نے سر کو اٹھایا، نہ اسلام کی مخالفت کی، نہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ پتا تھا انہیں ایک بہادر آدمی جو ہے نا خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ کہیں گے تو ہماری چیتھڑے بکھار دیے جائیں گے۔ 20 سال تک کوئی بھی کسی قسم کی سازش نہیں ہوئی۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آؤ اس نوجوان ساتھیوں، چھوڑو دنیا کی محبت، 2 گھنٹے کم کام کر لینا، کچھ نہیں ہونے والا ہے، اسی میں اللہ خیر اور برکت دے گا، لیکن تم اسلام کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے آؤ نا، پھر دیکھنا انشاءاللہ العزیز اللہ کیسے کامیابیوں کے جھنڈے بلند کر دیتا ہے۔ یہ معصومی، یہ ہمارے ذہنوں پہ جو اداسی چھائی ہوئی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ اس ملک کے حالات پر جو ہماری نظر ہے نا، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، نام آتا کی نہیں آتا کی، نام نہیں آیا تو کیا، نام آیا تو کیا، تھوڑا غلط ہو گیا کہتے انہوں ایسا بول دیے کہتے انہوں بلڈوزر لا لے رہے کہتے۔ ارے میرے بھائی، یہ بلڈوزر کا دور آج سے نہیں ہے، میرے نبی کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی مکے کی سرزمین سے، تو ابو جہل جو آج جن کے چیلے آج جو ہے نا اس سرزمین پر پھر رہے ہیں، کچھ تو مسلمانوں کی نمازوں کی صفوں میں کھڑے رہنے والے بھی ہیں، کچھ تو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا بھی لیتے ہیں، لیکن ظالم لوگ جو ہے باز نہیں آتے۔ اس سے کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ہجرت کے بعد صحابہ کرام کے گھروں کو ایسے ہی توڑا گیا تھا نا، ایسے ہی جو ہے نا نکالا گیا تھا نا۔ صحابہ کرام کے جو ہے نا گھروں کو آج مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت آیا، 10 سال کا عرصہ گزرا تھا، 10 سال کے بعد پھر مایہ ناز طریقے سے مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ اسی مکے کی طرف آئے، اور اسی مکے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے تشتری میں رکھ کے حکومت بھی دے دی۔ اب یہ ارے غیرے نہ تو خیرے کیا کر لیں گے، کچھ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے کچھ اعمال کی جو ہے نا سزائے اللہ ہمیں دے رہا ہو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات، ایک ظالم انسان نے حیدرآباد کی سرزمین سے ایک آواز کو بلند کیا اور کہا، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ ہم نے ابھی سنا نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے کیا تھے، کیسے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، یہ تمام چیزوں کو سنا ہم نے، مختصر وقت کی نزاکت کے حساب سے رکھا ہے، لیکن عزیزان محترم یاد رکھنا اس بات کو، اس ظالم نے حیدرآباد کی سرزمین سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور کہا معاویہ شرابی تھا، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، زانی تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ برداشت کیسے کرتے ہو یار تم، یہ برداشت کیسے کرتے ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اٹھو اور لگاؤ اس کے خلاف میں جو ہے نا جو بولنا ہے تم کو، ضرورت ہے آج اس بات کی۔ اور کہا ظالم نے، جس نے 20 سال تک مسلمانوں کی خلافت کی اور مسلمانوں نے مانا بھی، اور کہتا ہے یہ ظالم کہ میاں معاویہ نے اللہ اکبر کہنے پر پابندی لگا دی تھی۔ کس نے کہا؟ تیرے باپ کی کتاب میں ہے یہ؟ کس نے کہا؟ کون عقیدہ ہے تیرا؟ اس سے پہلے بھی تو نے اسی طریقے کی تھی، ہم نے تھوڑا سا نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب تیرا تعاقب ہوگا اور علمی انداز میں تیری دھجیاں بکھیڑی جائیں گی میاں، یاد رکھنا۔ اٹھو مسلمانوں، کدھر زندگیاں جا رہی ہے؟ کیا ہے تمہاری زندگی؟ سمجھ میں نہیں آتی۔ کھانا کھجانا، سو جانا، بچے پیدا کر دینا، مال جمع کرنا، مر جانا، بات ختم، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی مسلمان کی ہے نہیں۔ نہ تو مال خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، نہ تو جو ہے نا اپنا قیمتی وقت اللہ کے راستے میں دیتے، نہ اپنا علم لوگوں کے لیے بانٹتے، کدھر زندگیاں ہیں ہماری؟ آؤ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ
وہی جذبہ نبی کے نواسے کا ہم اپنے عقیدوں میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں لا کر کے انشاءاللہ دنیا کو یہ بتا دیں گے کہ ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے تم سمجھ رہے تھے کہ ان کا قافلہ کمزور پڑ جائے گا، ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان کے کارنامے ختم ہو جائیں گے، اسلام دب کر کے رہ جائے گا۔ ایک خیال خام تھا اس وقت کے دشمن کا، ایک کمزور خیال تھا اس وقت کے دشمنوں کا۔ آج مجھے اور آپ کو یہ نعرہ بلند کرنا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے آج پہلے ہزاروں میں، سووں میں تھے، آج لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، اور اسلام کو کیسے بچانا ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر ہم بنا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ عہد کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے عزیزان محترم، آؤ قرآن پڑھنے کی طرف، قرآن سیکھنے کی طرف، رسول اللہ کی سیرت کی طرف، ماں عائشہ کی سیرت کی طرف، ماں حفصہ کی سیرت کی طرف، بہن فاطمہ کی سیرت کی طرف، حسنین کی سیرت کی طرف آؤ، اسلام کی طرف۔ کسی نے نہیں روکا، کوئی مائکا لال ہم کو نہیں روک سکتا، دنیا کا کوئی قانون ایسا بن نہیں سکتا کہ تم قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، دنیا کا کوئی ایسا قانون ہمیں نہیں روک سکتا کہ تم نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ العزیز جب تک کہ مسلمان اس سرزمین پر زندہ ہے۔ آؤ اسلام کی طرف، آؤ نبی کی چاہت کی طرف، آؤ صحابہ کی محبت کی طرف، آؤ سازشوں کو میٹنے کی طرف، آؤ جو صحابہ کے خلاف بھونکتا ہے اس کی زبان کو بند کرنے کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔